اندر کا دشمن اس وقت مرتا ہے جب انسان اپنا اندر مارتا ہے۔ اب اندر مارنے کا کیا گر ہے؟ وہاں کوئی حربہ، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی تفنگ؟ کیا کوئی گولی چلائے گے؟ کیا کریں گے؟ کس طرح ماریں گے نفس کو؟ اگر گولی مارو گے تو خودکشی ہوگی، مر جاؤ گے۔ جہاد تم نے کرنا ہے، دشمن بڑا تیز ہے، اور ہر وقت حضور نے فرمایا کہ یہ انسان کی جو خون کی گردش ہے، ابلیس اس سے بھی زیادہ تیز اندر پھرتا ہے۔ اب آپ نے کس طرح جہاد کرنا ہے اس کے ساتھ؟ تو اس کے کچھ تزکیہ نفس، احتساب ذات، اور کچھ عبادات، کچھ اشغال، کچھ اوراد، کچھ وظائف، یہ ایک ترتیب متاخرین نے، تابعین، تبع تابعین کے بعد ذوالنون مصری اور داؤد طائی، ابو القاسم گرگانی اور اس قسم کے ہمارے صوفیاء جو اکابر صوفیاء ہیں، انہوں نے یہ ایک خانقاہ بنائی، خانقاہیں بنائیں، زوایا بنائے۔ ان کو عربی میں زوایا کہتے ہیں، زاویہ اس کا واحد ہے، زوایا جمع ہے۔ تو اس زوایا میں یہ باتیں چلتی تھیں، اللہ اللہ ہوتی تھی۔ یہ زاویہ کس کا ہے جی؟ یہ ابو القاسم گرگانی کا ہے۔ یہ زاویہ کس کا ہے؟ یہ ذوالنون مصری کا ہے۔ یہ زاویہ کس کا ہے جی؟ یہ داؤد طائی کا ہے۔ یہ مختلف زوایا تھے، لوگ اس میں اپنی مزاج اور طبیعت کے مطابق وہاں جا کر اللہ اللہ کرتے تھے، صبح تک رات کو جاگتے تھے۔ یہ خانقاہ بنی۔ یہ چونکہ ایران کا یہ علاقہ تھا تو اکثر لوگ یہ ایرانی نیاد تھے، ایرانی نسل تھے، ایرانی ان کی زبان تھی فارسی، تو انہوں نے خانقاہ بنائی۔ خانقاہ جو ہے، یہ سنیے، تو خانقاہ جو ہے مخفف ہے دو لفظوں سے، خانہ اور قاہ، خانہ اور قاہ۔ خانہ میں نے گھر، قاہ مخفف ہے قاوا سے۔ قاہ مخفف ہے قہوہ سے، چونکہ قہوہ قاطع النوم ہے، نیند کو ختم کرتا ہے، قاطع الشہوات ہے، شہوات کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے صوفی کو دو ہی چیزیں چاہیے، ایک نیند نہ آئے، ایک شہوت نہ آئے۔ تو عبادت جب 2-3 گھنٹے کر لیتے تھے تو غلبہ نیند کا ہوتا تھا، تو کڑوا کعبہ منگوایا جاتا تھا، تو کعبے کا دور چلتا تھا، اس کے بعد پھر سلسلہ عبادت شروع ہو جاتا تھا۔ تو ان کو اس اعتبار سے خانقاہ نام پڑ گیا۔ تو خانقاہ جو ہے یہ اس طرح معرض وجود میں آئی، یہ لفظ جو ہے خانہ قاہ، کعبے کا گھر۔